کچھ روز پہلے ایک عزیز کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان میں کیسے اللہ کا نور ہو سکتا ہے اور اللہ کیسے انسان کے اندرونی طاقت ہو سکتا ہے، مطلب دونوں کیسے ایک دوسرے کی پاور ہیں۔ کہنے لگا کہ بات تو دل کو لگتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں دماغ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ تو عرض کیا کہ بھائی دراصل یہ دل کا معاملہ ہے، تو مزاحمت کرنا اور دل کے مقابل اپنی منمانہ دماغ کی علت ہے۔ فی الوقت آپ دماغ پر زور دینا چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ یوں ہی چلتے چلتے اچانک سے آپ کے دماغ کی یہ گتھی سلجھا دیں گے اور یہ عقدہ ایسے کھلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جواباً وہ جی کہہ کر جدا ہوئے۔ آج رات ہی ایک جگہ محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعو کیا گیا، تب وہیں عزیز وہاں بھی مدعو تھے۔ ملاقات ہوئی اور محفل میں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک سے میری طرف چونکتے ہوئے دیکھ کر بولے کہ آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ ویسے میں نے اس وقت کے خلاف طبیعی کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی تھی، ورنہ ایسا موقع ہو اور بندہ ایسے ہی چلا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے نفی میں جواب دیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں لگایا، لیکن وہ تھے کہ مان ہی نہیں رہے۔ انکار کے بعد میرا دھیان اسٹیج پر موجود نعت خواں کی طرف ہو گیا، مگر مجھے کئی بار محسوس ہوا کہ وہ بہانے سے مجھ سے کبھی ٹچ ہو رہے ہیں تو کبھی میرے کندھوں کو، کبھی میرے بازوؤں کو سونگھ رہے ہیں۔ میں مگر بے دھیانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اسٹیج کی طرف متوجہ رہا۔ جنہوں نے محفل منعقد کی تھی انہوں نے مجھے عوام میں بیٹھے دیکھا، اٹھا کر پروٹوکول دیتے ہوئے اسٹیج پر بٹھایا، مگر ایک بھینی سوندھی خوشبو تو اسٹیج پر بھی مجھے آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے سونگھنے والے چونکہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو 10 منٹ کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں بھی اسٹیج پر اپنے پاس بٹھا لوں، تو جس نے مجھے اسٹیج پر بٹھایا تھا انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ وہ گیا اور انہیں بھی لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ اب میری حیرت بڑھ گئی تھی کہ اسٹیج پر بیٹھتے ہی مجھے جو خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی وہ انہوں نے ہی لگائی تھی، مگر میں نے اس وقت انہیں یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ جب یہاں سے نکلیں گے بات ہوگی۔ محفل کا اختتام ہوا تو انہوں نے بڑے ہی مان تران سے چائے کی آفر کی۔ چاروں ناچار قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چل دیے۔ اب اس کا گھر میرے گھر کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ ڈرائنگ روم کھلا اور وہ اندر چائے کا کہہ کر ڈرائنگ روم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے دیوار پر انتہائی ہلکے مگر چیختے ہوئے کلرز میں آڑی ترچھی لکیروں کی ڈرائنگ مجھے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ تو انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھے کروٹ بدلتے ہوئے اسی بات کا آغاز کیا کہ انسان بھلا اس اعلیٰ اور عارفہ ذات کا راز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ یہی بات کچھ مختلف الفاظ میں کریں، تو میں اسی انتظار میں پھر بھی چپ چاپ ہی ان کی طرف دیکھتا رہا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ دفعتاً انہوں نے اپنی سائیڈ پاکٹ میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، کھولا، اس میں سے لائٹر نکال کر سگریٹ سلگائی اور پہلا کش لے کر پلکیں سکیڑتے ہوئے مجھے گھورتے رہے کہ میں ان کی بات، ان کے سوال پہ کچھ کہوں۔
مگر میں نے اپنی ہنسی ضبط کیے ہوئے تھا۔ انہیں کچھ شک سا ہوا اور یہ شک کا تاثر بھی میرا ہی پیدا کرتا تھا کہ وہ ماتھے پر شکنیں اکٹھی کرتے ہوئے مجھ سے بغیر آواز کے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، مطلب میں کیوں ہنسی ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ تو میں نے بھی بغیر بولے آنکھوں ہی آنکھوں سے نیچے قالین کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا یہ کہ جس وقت وہ اپنی سائیڈ پاکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکال رہے تھے، عین اسی وقت عطر کی ایک شیشی قالین پر گری، جس پر پتہ نہیں کیوں اور کیسے میری نظر پڑ گئی۔ اب شیشی قالین پر گری تھی تو آواز گرنے کی کیوں آتی؟ انہوں نے میرے اشارے پر جلتا ہوا سگریٹ ٹرے میں اٹکایا اور عجیب سی خجالت کے انداز میں جھکتے ہوئے شیشی اٹھائی اور اپنی آنکھوں کے برابر لے آئے۔ تبھی اندر سے چائے لے جائیے کی آواز آئی۔ اٹھنے لگے تو میں نے شرارتاً جھٹ سے ان کے ہاتھ سے شیشی پکڑ کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہ جائیے چائے لے آئیے۔ چائے آ گئی۔ اب ہم دونوں کے درمیان ٹیبل ہے، جس چائے کے 2 کپ ایک ٹرے میں ہے، ساتھ ہی ٹرے جس میں سگریٹ رکھا جاتا ہے وہ تھی، جس پہ کسی دیوانے کی وجود جیسا راکھ سمیت سگریٹ اپنی عمر پوری کر رہا ہے، اور مجھے جواب دلیل کی صورت ملنے والی عطر کی شیشی پڑی تھی۔ چائے پیتے ہوئے عرض کیا کہ جناب خوشبو آپ کی جیب میں تھی اور آپ مجھے ٹٹور رہے تھے کہ خوشبو میں نے لگائی ہے، یہ تو اس عطر ہے کہ پیکٹ ہوئے بھی اپنا آپ منوا رہی ہے، آپ کی جیب میں تھی اور آپ باہر سونگھتے پھر رہے تھے۔ آپ وہ چائے کے آخری سپ لے رہے تھے اور اطمینان ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ پھر بھی ازرائے تکلف مجھے پوچھنا پڑا کہ اب آپ کو اپنے ہی اس سوال کا جواب مل گیا ہے جو آپ نے میری اس دن کی گفتگو سے اخذ کیا تھا؟ بولے یس یس یس۔ بات پوری طرح کلیئر ہو چکی تھی، مگر پھر بھی حجت کے طور پر کہ اب مجھے آخری 2 جملے پھر بھی کہنے پڑے۔ جب معاملہ دل کا ہو تو دماغ سے رہنمائی لینے کی سوچنا معقول نہیں، اور یہ کہ جسے آپ باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، باہر ڈھونڈنے کی زحمت بعد میں، پہلے تلاش کا آغاز خود سے کیجیے، اندر سے کیجیے۔ بولے بس بھی کرو، اور کتنی شرمندگی دو گے؟ جاتے جاتے میں نے کہہ ہی دیا کہ اگر خود سے ابتدا نہ کی، اپنے اندر سے بسم اللہ نہ کی، تو اپنی تلاش چاہے کتنا ہی دور چلے جائے، بالآخر اپنے ہی قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر یہ اتنا لمبا پینڈا کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔